تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہیں اور انہوں نے اس میں بتایا کہ 3 سے 4 طرح کے اس میں گروہ ہیں، سویلائز کنٹری ہے۔ میں کہتا ہوں جی بلے بلے، میں کہتا ہوں جی گھوڑی بنا کے رکھ دیا خاتون کو انہوں نے، کیا کام ہے وہاں پہ، کیا آزادی دی ہے عورت کو جی؟ ہر وقت اسے بچے پیدا کرنے کے علاوہ، کام کرنے کے علاوہ اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، کیا عزت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کا کیس آپ کے سامنے ہے، 5500 ویڈیوز، ہر کوئی ڈرا ہوا ہے اور سارے پیرنٹس اس ٹائم پریشان ہیں۔ یہ ایک یونیورسٹی کی بات نہیں ہو رہی، پورے پاکستان کی یونیورسٹیز اور کالجز کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایکسپوز ہو گئی ہے یونیورسٹی، تو بات سامنے آ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے کہیں بھی سیف نہیں ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹ ہیں یا کہیں بھی پڑھنے ہم جاتے ہیں تو ہم لوگ سیف نہیں ہیں۔ ہم کہیں بھی بیٹھ کے کوئی اسٹڈی بھی کر رہے ہیں تو ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اجازت کے بغیر ویڈیو بنائی جا رہی ہیں اور پھر بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ فیاض رامے صاحب موجود ہیں جو کہ معروف ایک لائر ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کیس کو دیکھا ہے اور کس طرح سے اتنا بڑا کیس جو ہے، اتنا بڑا اسکینڈل بنا ہے، سالو ہوگا، اور جو رابطہ ان سے لڑکیوں کا ہوا ہے، کیا ساری لڑکیاں ڈری ہوئی ہیں یا اس میں سے کوئی بورڈ ہیں لڑکیاں جو سامنے آ کے بتانا چاہتی ہیں کہ ہمیں تحفظ دیا جائے یا سیکورٹی دی جائے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، میں مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا اسکینڈل بنا ہے بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کا، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ایجوکیشن کا ہمارا جو سسٹم ہے وہ پہلے ہی آپ کے سامنے، اتنا بڑا اسکینڈل بنا ہے، والدین کے اوپر کیا بیتری ہوگی اور لڑکیوں کے اوپر کیا بیتری ہوگی اگر کوئی ویڈیو اللہ نہ کرے لیک ہو جاتی ہے، وائرل ہو جاتی ہے کہیں، تو لڑکی تو سیدھا سوسائڈ کرے گی۔ بہت شکریہ عظمیٰ سسٹر، آپ نے بڑا زبردست سوال کیا۔ بیسیکلی یہ آپ کا سوال نہیں، یہ پوری پبلک کا یہی سوال ہے۔ اب یہ جو کویشچن ہے نا کہ لڑکیوں کے اوپر اور والدین کے اوپر کیا بیتے گی، یہ ایسا سوال ہے کہ جو لڑکیوں کے اوپر ایک پریشر بلڈ کر دیتا ہے۔ جی، یہی وجہ ہے کہ یہ جب ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بچیاں جب گروپ سٹڈی کر رہی ہوتی تھیں بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی، نام آپ دیکھیں اسلامیہ یونیورسٹی، جی، ٹھیک ہے، تو ان بچیوں کی ویڈیوز بنا کے جس طرح سے ان کو ٹریپ کیا جاتا تھا، یہی وہ پوائنٹ ہے کہ بچیاں یا ان کے والدین دیکھ لیں گی تو کیا ہوگا، جس کے اوپر جو بلیک میلر ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں جی، اور اپنی عزت بچانے کے لیے پھر مزید ان کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہیں۔ اور اس کیس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں 3 سے 4 طرح کے گروہ تھے۔ جی، جی، اس میں ویڈیوز بنانے والے الگ تھے اور منشیات پہ لگانے والے الگ تھے، جی، اور بلیک میلنگ کرنے کے لیے الگ تھے، اور اس میں کچھ خواتین بھی شامل تھیں۔ تو یہی وہ ڈر ہے، یہی وہ وجہ ہے، کیونکہ بچیوں نے شادی کرنی ہوتی ہے، بعد میں آگے مزید معاملات ہوتے ہیں۔ پھر ایز کمپیئر ٹو بوائز اگر دیکھا جائے تو خواتین کا باہر اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا عدالتوں وغیرہ میں یا دیگر جگہوں پہ، جس کی وجہ سے وہ لیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ تو یہی وہ وجہ جو آپ نے سوال کیا کہ والدین کے اوپر کیا بیتے گی، اور بہت مشکل ہے۔ اور اب دیکھیں نیو ایڈمیشنز ہوں گے، کیا والدین یونیورسٹیز میں بچیوں کو بھیجیں گے؟ کیا سب لوگ ہی ڈر گئے اور بھی یونیورسٹیز میں یہ کام ہو رہا ہوگا؟ میرا صرف یہاں پہ کوسچن یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو جب گروپ سٹڈی کے اندر بنی ہے، سی جی پی اے گریڈز کے بعد جو گریڈز کا چکر ان کی طرف تو ہم بعد میں آتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو جب بیٹھے ہوئے بن گئی ہے، وہ ویڈیو جب آپ کو واٹس ایپ کی جاتی ہے، تو کیا اس کے اوپر بھی ہماری خواتین اتنی ڈرپوک ہیں کہ فوراً سے ڈر جائیں گی اور وہ ان کے جال میں پھنس گئی اور اتنے بڑے آگے ٹریپ انہوں نے کر لیا گیا ان کو، اور جا کے ان کی نازیبا ویڈیو تک بن گئی؟ یہاں پہ نا ایک چیز اور ہے، یہاں پہ میں اس میں تھوڑا سا نا سب خواتین کو نہیں، معذرت کے ساتھ چند خواتین کو بھی گنہگار سمجھتا ہوں جی، کہ جب کوئی ان نون شخص آپ کی خفیہ ویڈیو بنا کے آپ کو واٹس ایپ کرتا ہے، جی، تو اٹ اماؤنٹس ٹو سائبر سٹاکنگ یا سائبر ایک طرح کی بلنگ، کہ آپ کی خفیہ ویڈیو بنا کے کوئی شخص آپ کو واٹس ایپ کرتا ہے، جی، اور اگر آپ اسی وقت کمپلینٹ کیوں نہیں کرتے جی، یا گھر والوں کو کیوں نہیں بتاتے، اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں آپ کے پارٹ پہ بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے جس کو آپ چھپانے کے لیے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں۔ جی، ڈیفینیٹلی اسی لیے وہ کوئی جی، یا غلطی بنا دی گئی ہے، جس طریقے سے بھی سب خواتین کے بارے میں نہیں کہہ رہا، جی، کچھ چند لڑکیوں کے بارے میں۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ خفیہ کسی کی ویڈیو بنانا ہی غلط ہے، اور پھر اس کو واٹس ایپ کرنا یہ تو سیدھا سیدھا دھمکی میں آتا ہے، اور ایف آئی اے کے قوانین کے مطابق یہ بڑا سیریس جرم ہے کہ آپ نے پہلے کسی کی چوری ویڈیو بنائی ہے، پھر آپ نے اس کو بلیک میل کرنے کے لیے واٹس ایپ کی ہے،
اور ساتھ اپنی ڈیمانڈز رکھ دی ہیں کہ بھائی مجھے ملو آ کے، میری یہ ڈیمانڈز، ادروائز پھر میں یہ کروں گا. پھر وہ بھی اور ویڈیوز بنتی گئیں، پھر وہ یہاں تک پہنچ گئی کہ نازیبا ویڈیوز بھی بن گئی. اور یونیورسٹی کے جو ہمارے پروفیسرز ہیں، ہمارے روحانی باپ ہوتے ہیں، ٹیچرز جو ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس، اس میں جو لوگ انوالو ہیں، ان کے لیے، ٹیچروں کے لیے آپ کا کیا میسیج؟ کیا ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے درمیان؟ بالکل ہونا چاہیے. اور دیکھیں یہاں پہ جو سمیسٹر سسٹم ہے نا جی، یہ اس کو میں بالکل پسند نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی ٹیچر نے پیپر بنانا ہوتا ہے، اسی نے پڑھانا ہوتا ہے، اسی نے چیک کرنا ہوتا ہے. جی. تو یہ جو طریقہ کار ایک ٹیچر کی جو اجارہ داری ہے نا، یہ بھی ختم ہونی چاہیے. اس کے لیے جو پہلے ایک سسٹم ہوتا ہے نا، بورڈ سسٹم، جی پیپر بنانے والا کوئی اور ہے، سینٹر آپ کا کہیں اور بنتا ہے، چیکنگ کوئی کر رہا ہے، ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار ہوتا ہے. تو سمیسٹر سسٹم تو یہاں پہ ایک تو یہ ایک فلاح نظر آتا ہے. دوسرا جو پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ ہائر کرنے چاہیے. جب آپ اس طرح کے لوگ رکھیں گے سفارشی بیس پہ، جو ٹیچر کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور وہ پھر اسی طرح کی حرکتیں کریں گے. اور لاسٹلی میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ جو ٹیچر ہیں، یہ روحانی، جس طرح سے آپ نے کہا کہ باپ کا درجہ اس کو دیا گیا اور اس نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہوتی ہے. اور اس طرح کے لوگوں کو ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ بالکل 0% ان کے لیے ٹالرنس ہونی چاہیے. بالکل ان کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے. ان کے لیے سخت سزائیں ہونی چاہیے. اور ان کے اگینسٹ ابھی تک جو جرائم بنتے ہیں، وہ خواتین کو ہراساں کرنا، نازیبا ویڈیوز بنانا، FIA کے حوالے سے. ابھی آپ دیکھیں کراچی میں ایک خاتون دانیہ شاہ نے عامر لیاقت کا ایک معاملہ کیا، جس کی وجہ سے اس شخص کی موت ہو گئی. جی بالکل. ایک مذہبی اسکالر تھا، کتنی بڑی شخصیت تھی. کیا وجہ بنی کہ اس نے ایک ویڈیو بنائی، اور ویڈیو بنا کے پوری دنیا، حالانکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. جی. وہ کسی گرل فرینڈ کے ساتھ تو نہیں بیٹھا ہوا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں. جب بندہ بیٹھا ہوگا تو ظاہری بات ہے کپڑوں کے بغیر ہی ہوگا، کپڑے پہن کے تھوڑی بیٹھا ہوگا. لیکن وہ اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکا، اور تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بندہ جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیا، اور وہ اس کی وفات ہو گئی. تو یہ جو اس طرح کا ان کا جرم ہے، یہ بیسیکلی انہوں نے ان بچیوں کے فیوچر کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کھیلا ہے. اور یہ کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں ہے. ان کو سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے. سر، جن لڑکیوں نے کوئی آپ کا کانٹیکٹ ہوا ہے، وہ کیا چاہتی ہیں کہ وہ سامنے آئیں گی، اور کس طرح سے ان کو سیکیورٹی انہوں نے مانگی ہے؟ ابھی تک تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہیں، اور انہوں نے اس میں بتایا کہ 3 سے 4 طرح کے اس میں گروہ ہیں. اس میں کچھ خواتین بھی شامل ہیں، اور اس میں جو ان کو ٹریپ کرتی تھی اور اس طریقے سے، اور وہ تمام طرح حقائق بتانے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ ان کی پرابلم یہ ہے کہ ان کو تحفظ پرفارم کیا جائے، کہ وہ کچھ سیاسی شخصیات کا انہوں نے ذکر کیا. مقدمات کو پرسو کرنا، یہ ساری چیزیں بڑا مشکل کام ہے ایک خاتون کے لیے. لڑکوں کی بات اور ہوتی ہے. تو ابھی کافی وہ ڈری ہوئی ہیں. انہوں نے کچھ چیزیں رکھی ہیں ہمارے سامنے کہ اگر آپ لیگلی ہمیں تھوڑا فری لیگل ایڈ پرووائڈ کر دیں، یا اس طرح سے ایک سسٹم پرووائڈ کر دیں کہ ہمیں ایک تحفظ مل جائے، تو پھر ہم عدالت میں جا کر اپنا اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں، اور تمام حقائق عدالت میں بتانے کے لیے تیار ہیں. یونیورسٹیز میں ہوتا تھا، اب کیونکہ دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور آپ کو گروپ اسٹڈی، اس کے اندر پروجیکٹس دیے جاتے ہیں، اسائنمنٹ بنانی ہوتی ہیں، اس لیے گروپ اسٹڈی جو ہے وہ لازمی. کیونکہ اگر آپ یونیورسٹی یا کالج کے اندر گروپ کے اندر پرفارم نہیں کریں گے، تو پھر آپ ایک آرگنائزیشن کے اندر جا کے جاب کے لیے کیسے پرفارم کریں گے؟ کیا وہ طریقہ بالکل ٹھیک تھا کہ جب لڑکی اور لڑکے کو کہیں بھی دیکھا جاتا تھا، یونیورسٹی کے کسی بھی پارک میں کہیں جاتے ہوئے، فوراً علیحدہ کر دیا جاتا تھا، جبکہ یہ سوشل میڈیا کا سسٹم نہیں تھا، موبائل سسٹم نہیں تھا؟ بالکل، یہ آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا. بالکل یہ صحیح طریقہ کار تھا. میں اس کو صحیح مانتا ہوں، کیونکہ میں خود یونیورسٹی لاء کالج سے، پنجاب یونیورسٹی سے لاء گریجویٹ ہوں، اور وہاں پہ تو جمعیت بہت زیادہ ہوتی تھی. جی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ ایک لڑکے نے ایک دفعہ ایک لڑکی کو چھیڑا، تو جمعیت میں بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہوتے تھے. وہاں پہ ایک حافظ صاحب تھے، تو انہوں نے ساری کلاس کو وہاں پہ بٹھایا بریک کے بعد، اور قرآن پاک کی کوئی 10 سے 12 آیتیں پڑھ کے سنائیں. ٹھیک ہے، کہ خواتین کا اور آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے. تو تھوڑی سی شرم دلائی انہوں نے وہ ان آیتوں. تو یہ جو طریقہ کار تھا، بالکل یہ تو قرآن پاک کے مطابق اگر دیکھا جائے تو آپ کو نامحرم کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے کریں. جی. تو یہاں پہ تو کسی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ لا الہ کی بنیاد کے اوپر بنا ہے پاکستان، تو یہ بالکل صحیح ہے. اگر دیکھا جائے کوئی جواز نہیں بنتا خواتین کے ساتھ بیٹھ کے گروپ اسٹڈی کرنے کا، اور یہ سارا اس کے اوپر ہونا چاہیے. جی. اور اس سے جو پہلے جمعیت کا جو ایک طریقہ کار تھا، یونیورسٹیز کا ایک طریقہ کار تھا سیپریٹ ایجوکیشن کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک تھا. یعنی کو ایجوکیشن کے اگینسٹ ہے آج بھی دنیا، اور میرے خیال میں وہ ٹھیک تھی. بالکل ٹھیک ہے.
آپ دیکھیں کہ کو ایجوکیشن نے آپ کو کیا دیا ہے. آپ کہتے ہیں جی کہ یورپ بہت زیادہ جی بہت ہی بڑا سویلائز کنٹری ہے. میں کہتا ہوں جی بلے بلے. میں کہتا ہوں جی گھوڑی بنا کے رکھ دیا خاتون کو انہوں نے. کیا کام ہے وہاں پہ, کیا آزادی دی ہے عورت کو جی. ہر وقت اسے بچے پیدا کرنے کے علاوہ, کام کرنے کے علاوہ اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. کیا عزت ہے یورپین معاشرے میں؟ ایک ایک خاتون کی 10 شادیاں, لیونگ ریلیشن شپ ان کے وہاں پہ ہے جن کو آپ فالو کرتے ہیں. عورت کو عزت دی ہے اسلام نے, جس نے اس کو پردے میں رکھا ہے, اور اس کو اس کی اسلامی معاشرے میں اگر وہ بیٹی ہے تو اس کی باپ کفالت کر رہا ہے, اگر وہ بیوی ہے تو اس کا شوہر کفالت کر رہا ہے. تو عورت کو اگر کوئی معاشرہ عزت دیتا ہے, دنیا کا کوئی معاشرہ عزت دیتا ہے, تو وہ اسلامی معاشرہ عزت دیتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ جو یوتھ ہے یا جو ادارے ہیں, انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یورپین کلچر کو اڈاپٹ کر لینا وہ جناب خاتون کی آزادی ہے. یہ کون سی آزادی ہے کہ آپ جگہ جگہ کے دفتروں میں دھکے کھائیں, نئے نئے مردوں کے سامنے آپ ان کی ڈیمانڈ پوری کریں, اور یہ کون سی آزادی؟ اگر اس کو آپ آزادی سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو بیسیکلی تو جو اسلامی کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق عورت جو ہوتی ہے اس نے اپنے گھر کو دیکھنا ہوتا ہے اور اپنی نسل کو اچھی تربیت دینی ہوتی ہے اسلامی طریقہ کار کے مطابق. اور میرے خیال میں خواتین جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق جو ہے نا وہ زندگی گزاریں, تاکہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں. اور اسلام سے بڑی تو آزادی کوئی دیتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کہتے ہیں کہ جی آزادی نہیں ہے, آپ بار بار وہی اگزامپل آتی ہے. آپ یورپین خواتین دیکھ لیں, اتنی ان کی لائف ڈسٹرب ہے, یقین کریں کہ ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے معاشرے میں. کسی بھی وقت شوہر جو ہے وہ 10 بچوں کی ماں کو ڈیورس دو کے فارغ کر دے گا, اور وہ اس نے شوہر اس کا موجود ہے اور آگے لیونگ ریلیشن شپ رکھے ہوئے ہیں. جی یہ آزادی ہے؟ جی یہ کون سی آزادی ہے؟ تو جب اس طرح کے کلچر کو آپ فالو کریں گے تو پھر یہی رزلٹ ملے گا. جی تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور لڑکیاں جو ہیں ان کو اسٹرانگ بننا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ نہ کرے اگر آپ کی ویڈیو کوئی بن بھی گئی, اگر آپ غلط نہیں ہیں تو آپ اس کے لیے سٹینڈ لے سکتی ہیں. ایون کہ آپ اپنی والدہ کو بتا سکتی ہیں, بھائی کو, کوئی ایسا رشتہ آپ کے ساتھ ہوگا جس کو آپ بتا سکتی ہیں گھر میں. اور یہ معاشرہ بگاڑ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ لوگوں کو نشے کا عادی بنایا گیا ہے, اور اس میں کئی لوگ انوالو ہوئے ہیں, پھر جا کے یہ ویڈیوز بنی ہیں. ایسے ایک اکیلے بندے کا کام نہیں ہے. تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ جب وہ گھر سے نکلتی ہیں اور ان کے والدین ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کو یونیورسٹی یا کالجز میں بھیج رہے ہیں, تو اپنے پیرنٹس کی عزت کا خیال کرے. اگر کوئی اس طرح کہے تو آگے سے شٹ اپ کال دیں, تاکہ دوبارہ کوئی جرت نہ کر سکے اور اس طرح کا اسکینڈل کبھی کوئی سامنے نہ آ سکے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.